أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہماری سیریز، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور اس کے بعد ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تو نہیں انہوں نے پایا، نہ ہی صحابہ کرام کا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آخری لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہترین ایک طرح سے سمجھ لیں، یعنی ایک ایسا اسوہ ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں، ایسے اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ آپ جس بھی زمانے میں چاہیں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنا آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے یعنی اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت یاد کروایا، جس ٹائم پہ لوگ ظلم کے انتہا کو پہنچ چکے تھے. مسلمانوں کا جو مال تھا، بیت المال جو تھا، لوگوں نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا. لوگوں کی جاگیریں اپنے رشتہ داروں کو دینا ان کے لیے معمول بن چکا تھا. اس ٹائم پہ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے وہ ریوائول کروایا. اسی طرح اور لوگوں کو 2 سال
اور 5 مہینے میں وہ سارا انصاف مہیا کیا اور یہ بات بتائی کہ کسی بھی قوم کو اسٹیبلش کرنے میں زندگیاں نہیں لگتی اگر آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہے، آپ کے پاس آپ کا اپنا توکل اتنا زیادہ ہے، تو آپ اتنے کم عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ معاشرے میں نافذ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جن کے بارے میں پڑھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اور ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اسپیشلی اب جب ریسنٹلی فلسطین کے اوپر جب حملہ ہوا اس ٹائم پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کی زندگیوں کو ریوائول دینے کا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح لمبی زندگیاں دیا کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کل کی بات۔ او سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا جو اصل نام تھا، ان کا نام الناصر صلاح الدین ایوبی تھا۔ مصر میں یہ بیسیکلی پیدا ہوئے تھے، اور اگر نارملی دیکھا جائے تو آج سے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلے کا واقعہ ہے جب صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ زندہ تھے، یعنی 800 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے۔ لیکن چونکہ ان کا واقعہ، ان کے کام، ان کی زندگی اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچتا وہی ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، اور تم میں سے بہترین انسان ہی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لوگوں کے لیے وقف کیا، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو لوگوں کے درمیان کس طرح ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں، یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 نیک اولاد، جو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اسی طرح وہ مال جو اس نے صدقہ وغیرہ کیا اور کسی اچھے کام میں لگایا، اور وہ علم جو یعنی جو اس نے کسی کو سکھایا اور جس کی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی اس طرح کی ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی آپ کا ذکر بھی کرتا ہے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دراصل یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیوں کے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی شامل تھے، اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے، اور مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے 569 ہجری میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا، اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ اگر نور الدین زنگی کی بھی زندگی اگر آپ پڑھیں تو صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بیسیکلی وہ نور الدین زنگی کے دور حکومت میں مصر کے اوپر حکومت کرتے تھے، اور نور الدین زنگی جو تھے وہ بھی بہت متقی پرہیزگار انسان تھے، اور یعنی چونکہ ان کے والد جو تھے وہ ایک بہترین عہدے پر فائز تھے، اور اس کے علاوہ جو سلطان تھے ان کو قرآن پاک پڑھنے کا، حدیثیں پڑھنے کا، فقہ کے ماہر تھے، اور نور الدین زنگی قرآن پاک سے اس کو بے انتہا محبت تھی، تو اس وجہ سے سلطان کو ان کے جو دربار تھا اس میں ایک مطلب بہترین مقام حاصل تھا، اور نور الدین زنگی کا بہت روب ہے۔ اور اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں تو سلطان صلاح الدین اور نور الدین زنگی یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کی جو پوری کی پوری تقریباً زندگی ہے وہ میدان جنگ میں گزری۔ اور نور الدین زنگی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ان سے بات کرنے سے بہت گھبراتے تھے، بہت پاورفل پرسنالٹی تھی، لیکن سلطان کو انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر نور الدین کہیں اکیلے بھی بیٹھے ہوتے تھے یا کچھ بھی مصروف بھی ہوتے تھے تو سلطان جو ہے وہ ان کے پاس جا سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے جو انہوں نے کہنا ہوتا۔ اسی لیے جب نور الدین زنگی فوت ہوئے، اور نور الدین زنگی کو فوت بھی اسی وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ نور الدین یہ چاہ رہے تھے کہ بیت المقدس وہ فتح کریں، اور بہت زیادہ انہوں نے اس کام کے لیے کوششیں کی، اور یعنی فوجیں بھیجی، ہر طرح سے کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح جن کے نصیب میں لکھی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
تو نور الدین کو جو ہے وہ بخار ہوا تھا اور ان کی فوت ہو گئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد پھر سلطان جو ہے وہ ان کے تخت پر جو ہے وہ حکمرانی پر فائز ہوئے۔ اور سلطان صلاح الدین کے اگر ہم کارنامے دیکھیں تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اگر ہم دور حکومت دیکھیں اس میں اگر امن تھا اور اس میں چین تھا اور اس طرح کی چیزیں، تو جیسے جیسے دین اسلام بڑھتا چلا گیا اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے صرف یعنی ڈھکے چھپے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عدی بن ابی حاتم، ان کو جب پتہ چلا کہ ایسے کچھ قبیلے کے لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن وہ ابھی بھی مطلب مار کٹائی اور چوری ڈاکے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مطلب میں بہت پریشان ہوں کہ ابھی تو آپ زندہ ہیں اور ابھی انصاف کی یہ حالت ہے تو بعد میں کیا ہوگا، یعنی امن اور انصاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ایک ٹائم آئے گا کہ تم دیکھو گے ایک عورت ہیرا سے ہیرے جواہرات پہن کے نکلتی ہے مکہ کا طواف کرنے کے لیے اور راستے میں اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب چور ڈاکو رواج تھا ان سب چیزوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی دے رہے، اور عدی کہتے ہیں کہ واقعی میں مرنے سے پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہے ہیرا سے ایک عورت آئی، ایک علاقے کا نام ہے مکہ کی طرف، اور وہ فل یعنی ڈریس اپ تھی اور ہیرے جواہرات اس نے پہنے ہوئے تھے اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ جو ہے یعنی مکہ سے طواف کیا اور اس نے اور وہ واپس اپنے گھر چلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب جب آپ اسلام کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ اسلام تو نام ہی امن کا ہے، اسلام تو درس ہی اس بات کا دیتا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں پہ بھی اسلام کا نام لے کر اٹھیں اور وہاں پہ ظلم ہو اور ظلم و زیادتی ہو اور لوگ آپ کو جو ہے وہ ظالم کا خطاب دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو۔ اگر آپ خود اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اسلام کے یعنی سارے احکامات آپ کو پتہ ہیں، ایسا نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ظالم حکمران کے طور پہ ڈالیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں اس ٹائم پہ کی تھی، اور اسی طرح سراقہ بن مالک جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو جاسوسی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا گھوڑا دھسا دیا اور اس نے پھر کہا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ایک دن یہ جو ہے کسرا اس کے کنگن تم پہنو گے، تو وہ بہت ہنسا، اس نے کہا کسرا کے کنگن، تو یعنی اس کو لگا کہ یہ ایک یعنی اس کا خواب ہے، تو لیکن بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا تو اس میں انہوں نے یعنی کسرا کی اس کو فتح کیا اور اس کے کنگن انہوں نے پھر سراقہ بن مالک کو دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو تربیت ہے بیسیکلی وہ ان کی والد نے بھی کی اور ان کی والدہ نے بھی، اور ان کو دین کا علم سکھایا انہوں نے، اور بہت بہترین علماء کرام کے درمیان یہ رہے، ایون یہاں تک ملتا ہے کہ سلطان جب حکمران بھی بن گئے تو ان کے جو خاص پہرے دار تھے جو دربار کے اندر اندر ہوتے تھے وہ سب کے سب حفاظ تھے، اور سلطان کو قرآن پاک سننے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ یہ راتوں کو لوگوں یعنی بہت سارے حافظ سے ظاہر ہے سارے پہرے دار حافظ تھے، تو وہ ایک ایک رات میں ان سے جو ہے وہ 3 3 4 4 سپارے جو ہے وہ سن لیا کرتے، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نہ تو میری کوئی نماز فوت ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی نماز اکیلے پڑھی ہے، وہ ہمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کو جو ہے وہ پریفر کیا کرتے تھے، ایون اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو 2 لوگوں کے ساتھ وہ جماعت کرتے تھے۔ یہ ملتا ہے کہ بالکل جب ان کا آخری ٹائم آیا یہ بخار میں تھے اور شدید بے ہوشی کا عالم تھا، تو اس ٹائم پہ ان کی 3 نمازیں جو ہیں وہ 3 دن کی نمازیں جو ہیں وہ فوت ہوئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ بالکل بے ہوش تھے اور ان کو کوئی ہوش نہیں تھا، ادروائز نہ انہوں نے کبھی نماز قضا کی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اکیلے نماز پڑھی، وہ ہمیشہ باجماعت نماز کو جو ہے وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔
اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو سب سے بہترین سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہر نبی کا وہ قبلہ اول رہا۔ ہر نبی نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کروائی تو بیت اللہ سے پہلے وہ بیت المقدس گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی جماعت کروائی۔ اور پھر وہ آپ نے ایک پادری کا بھی سنا ہوگا کہ اس بیت المقدس کے باہر ایک پتھر تھا تو اس کے اوپر ایک اور سوراخ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، کیونکہ وہاں اتنے سوراخ ہیں جتنے نبی وہاں پہ موجود۔ تو یعنی آپ دیکھیں بیت المقدس کو فتح کرنا کوئی عام بات نہیں تھی کہ آپ اٹھیں اور جائیں اور جا کے بیت المقدس کو فتح کر کے آ جائیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے برسوں کی محنت تھی، اور ان کی والدہ کا اس کے پیچھے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سنتا ہوا بڑا ہوا کہ بیت المقدس جو ہے وہ صلیبیوں کے اس کے قبضے میں ہے، عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس طرح۔ اور جب نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا جو بیشتر ٹائم لگایا تھا وہ اسی چیز پہ لگایا تھا کہ بیت المقدس کسی طرح ان کے ہاتھوں سے ہم لے لیں عیسائیوں سے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ اس کے بعد جب خلافت راشدہ ختم ہوئی، یعنی اللہ رحم کرے، اس کا جب یہ یکے بعد دیگرے یہ سب لوگ وفات پاتے چلے گئے، اس کے بعد بہرحال ایک ٹائم آیا تھا کہ مسلمانوں کی اپنی غفلتوں اور کمزوریوں کی وجہ سے عیسائیوں نے ان سے وہ واپس لے لیا تھا بیت المقدس۔ تو بہرحال وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو فتح کرنا تھا۔ تو یہ ہمیشہ ان کی والدہ ان کو موٹیویٹ کیا کرتی تھی، اور ان کو کہتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک دن اس کو فتح کرے۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم بچپن سے کہنے لگ جاتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کے جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا جو بھی آپ نے اس کو بنانا ہے، وہ سن 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 کے وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ تو اگر ہم کچھ پازیٹیو ڈالیں ان کے ذہنوں میں کہ ہم بیت المقدس ابھی بھی قبضے میں، اور آپ نے ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران انہوں نے حملہ کیا۔ تو آپ جب اپنے بچوں کو بٹھا کے کسی سے بھی پوچھ لیں، بچوں کو چھوڑیں، آپ اپنے بڑے بڑے جنہوں نے ماسٹرز پی ایچ ڈی ایون کی ہوئی ہو، آپ ان سے القدس کی ہسٹری کے بارے میں پوچھ لیں، ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو ہم کیوں بچائیں، اس کے لیے لوگ کیوں کٹ مر کیوں رہے ہیں، اتنے سارے لوگ اتنی زندگیاں برباد وہ اپنی لگا رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ القدس لوگ چھوڑ نہیں رہے۔ تو کیا ریزن کیا ہے، وہ ہمارے لیے اتنی مطلب نوبل کیوں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ مطلب چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ ہی دیں، بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ بیت المقدس کی مسلمانوں کے اندر کیا اہمیت ہے، اور اس کو کیوں فتح کروائیں، اس کو کیوں ریلیز کروائیں عیسائیوں کے ہاتھ۔ یہ وہ انسان تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی پیرنٹس کو بھی ان چیزوں کا احساس تھا، اور انہوں نے یہ چیزیں ان کے چھوٹے ہوتے سے ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دی۔ نور الدین زنگی کو بہت شوق تھا کہ وہ آدمی بنے، وہ انسان بنے جس کے ہاتھوں بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو۔ تو لیکن وہ بخار ہو گیا تھا، ان کو زہر دیا تھا بہرحال دشمنوں نے، کیونکہ وہ بہت جاندار اور جرنیل قسم کے سپاہی تھے۔ ان کی وفات کے بعد بیت المقدس جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے وہ فتح کیا تھا، اور کوئی عام دنوں میں یہ فتح نہیں ہو گیا تھا۔ تقریباً کوئی 50 دن کا محاصرہ ہوا تھا، خون ریزی والی جنگ ہوئی تھی، اور بہت زیادہ مسلمانوں نے یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں مطلب اپنی پوری ایفرٹ لگائی تھی، اور ہر طرح سے، اور سلطان صلاح الدین خود گئے تھے مقابلے کے لیے، اور ادھر سے ان کے جو لیڈر ہیں وہ آئے تھے، اور پھر بہرحال کرکرا پھر ان کو جو ہے وہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں فتح حاصل ہوئی سلطان صلاح الدین کو۔ اور جب سلطان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور عیسائیوں کو وہاں سے نکال دیا، تو آپ دیکھیے مسلمان جب کوئی بھی چیز فتح کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی ایک گریس ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے فاتح کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کیا کس شان سے داخل ہوئے تھے، یوں نہیں تھا کہ مطلب سیلیبریشن ہے اور پٹاخے اور شگلیاں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنی گردن جھکائی ہوئی تھی کہ ان کی جو یعنی وہ تھا وہ ان کے کجاوے کو لگ رہی تھی ان کی داڑھی، اور رو رو کے ان کی پوری داڑھی گیلی ہوئی تھی، اتنی عاجزی کے ساتھ وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد جو اہل مکہ تھے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، حالانکہ ایک ایک چیز یاد آئی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے ہوں گے، ان کا ایک ایک ظلم یاد آیا ہوگا، ہر چیز یاد آئی ہوگی، مسلمانوں کی چیخیں جو انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امن میں ہے، اور جو ہمارے پاس آ کے امان طلب کر لے وہ امن میں۔ اور آپ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جب انہوں نے فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کا کس حد تک انہوں نے ان کا احساس کیا کہ گرجا گھر میں انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے نماز پڑھ لی نا ادھر تو کل کو مسلمانوں نے اس کو ڈھا کے مسجد بنا دینا ہے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ حالانکہ فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ گئے ہیں، لیکن ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دین میں ذمیوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس کے برعکس جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھینا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کے گھوڑے تھے ان کے جو یعنی ٹانگیں تھیں وہ آدھی آدھی مسلمانوں کے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ نہیں ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی برابر کی ہے یعنی مقدس جگہ۔ اور انہوں نے اتنا خون بہایا تھا مسلمانوں کا، اور مارا تھا، جلایا تھا، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے کسی طور پہ رضامند نہیں تھے کہ ہم باہر نکلیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں کاٹ ڈالے ہم یہیں کٹنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس جگہ سے باہر نہیں جائیں۔ تو سلطان جب اندر گئے فاتح کی حیثیت سے انہوں نے عیسائیوں کو ریلیف دی، انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، اور بہت پرسکون انداز میں یعنی جو جنگ ہونی تھی ہو گئی۔ بہرحال جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب سلطان جو ہے ان کے ہاتھ میں یعنی پاور آ گئی ہے، اور اب مطلب ہتھیار پھینکنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر وہ لوگ بیت المقدس سے نکل گئے۔ اور سلطان نے شکرانے کے طور پہ کیا کیا تھا، سارے جو وہاں پہ بت تھے، جو انہوں نے سلیبیں وہاں پہ لگائی ہوئی تھی، سارے عیسائیوں نے اپنے جو چیزیں وغیرہ لگائی ہوئی تھی وہ ساری باہر نکال دی، اور وہاں پہ اذان ہوئی اور مسلمانوں نے شکرانے کے طور پہ وہاں نماز پڑھی۔ اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک ممبر بنوایا تھا، اور ان کا یہ تھا کہ جب ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں گے تو اس کے اوپر میں خطبہ دیا کروں گا اس ممبر پہ۔ تو انہوں نے دمشق سے وہ ممبر منگوا کے اس کے اوپر نصب کروایا یعنی بیت المقدس کے اندر۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ چاہتے کہ چونکہ بیت المقدس تو میں نے فتح کیا ہے، اب میری مرضی میں اس میں جو مرضی کرواؤں، اور کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کروایا ہے، یا نور الدین زنگی کا ممبر آپ لگوا لیں، کوئی ان کو سجیشن بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ فاتح تو یہ خود تھے۔ لیکن اگر آپ فاتح بھی بن جائیں تو کسی کی خواہش کا احترام کرنا، اور حالانکہ پازیٹیو خواہش تھی نا، اچھی بات تھی، اس چیز کے لیے انہوں نے ساری عمر اسٹرگل کی، لیکن زندگی نے اگر مہلت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اپنے پاس واپس بلا لیا، تو بہرحال ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے صلاح الدین نے وہ والا ممبر بیت المقدس میں رکھا۔ اس کے بعد سلطان نے شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے، اور اس دوران میں سلیبی سردار رینال ہوڑا کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ سلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے، کیونکہ عیسائی تھے اور یہ لوگ کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کرتے۔ اسی سلسلے کی جو ایک جنگ تھی، جنگ حطین اس کا نام آتا ہے، تو اس میں مسیحوں کے ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی تھی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے اقدامات کیے اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187
کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا، اور اس نے کیونکہ رینالڈ جو تھا، ویسے آپ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پڑھیں تو یہ عیسائیوں کے ساتھ ان کے بہت نرم معاملات ان کے تھے، لیکن رینالڈ کے ساتھ انہوں نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے گستاخیاں بہت زیادہ کی تھی۔ اس نے سب سے پہلے مدینہ پر حملہ کیا، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بہت کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا تھا۔ تو سلطان نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کا سر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قلم کروں، اسی وجہ سے پھر سلطان نے اس کو جو ہے وہ مار دیا تھا۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے، اور اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی تھی، کیونکہ یہ جو شخص تھا رینالڈ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت یعنی مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جو کاروائیاں تھیں وہ یہی کروا رہا تھا اس ٹائم۔ عیسائیوں کے ساتھ یہ اتنے زیادہ شفیق تھے، یعنی شفیق کہہ سکتے ہیں، یا جب بھی کہیں پہ بھی یہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اس جگہ کو جب یہ فتح کر لیتے تھے، تو ایک جگہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے جب اس کو فتح کیا تو ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مرد ہیں وہ 5، وہ 10 درہم دے کے 10 دینار دیں گے اپنا فدیہ، عورتیں 5 دیں گی، اور بچے جو ہیں وہ 2 دینار دیں گے، تو وہ یعنی فری ہیں، یعنی ان کو ہم آزاد کر دیں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو مسکین تھے، جو یہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان کا فدیہ سلطان نے، اور ان کے بھائی ملک عادل ان کا نام تھا، ان دونوں نے اپنی جیب سے ان لوگوں کے فدیے جو ہیں وہ ادا کیے اور ان کو ریلیز کیا۔ اور جن عورتوں کے شوہر فوت ہو گئے تھے یعنی اس جنگ کے دوران، ان کو ظاہر ہے جب وہ باہر جا رہی تھی، ان کے پاس کوئی سواریاں نہیں تھی اور راستے پر خطر ہوتے تھے، تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ ان کو وہاں تک چھوڑ کے آؤ کہ جہاں تک ان کی بستیاں آ جائیں، تاکہ ان کو راستے میں مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر اسی طرح جو لوگ غریب تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو اپنے پاس سے جو ہے وہ مال و دولت دے کے بھیجا کہ جب اگلی جگہ جا کے یہ لوگ اپنی آباد کریں، اپنی زندگی گزاریں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ یعنی مسلمان حکومت کرتے ہیں، لیکن وہ صرف زمین پہ حکومت نہیں کرتے، وہ لوگوں کے دلوں پہ بھی حکومت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اپنی سلطنت کو بڑھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو مسلمان کرنا بھی ہوتا ہے، اور صرف خود اکیلے جنت میں جانا ان کا مشن نہیں ہوتا، وہ ان سب کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ ان کی اپنی کوئی مسیحی آبادی تھی، اس کے بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یا جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے یعنی ویلکم نہیں کیا، یا ایک طرح سے ان کو ریسورسز نہیں دیے، تو یہ روئے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم وہیں پہ رہ جاتے جہاں پہ ہم پہلے تھے، کہ کم از کم وہاں ہم عزت کے ساتھ ہوتے۔ یہ ایک فاتح کی شان ہے، یہ ایک مسلمان انسان جس کو دیکھ کے واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد آئے کہ ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان۔ پھر بیت المقدس کی فتح اور حتین کی فتح کے بعد سلطان نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ اب نور الدین زنگی کون تھے جنہوں نے اتنی پیاری خواہش کی اور اتنا ان کا سلطان نے جو ہے وہ رفایا، یعنی ایک طرح سمجھ ان کی خواہش کا اتنا احترام۔ نور الدین وہ شخص ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خواب میں 3 دفعہ آئے اور ان سے کہا کہ نور الدین ہمیں کافروں سے بچاؤ۔ تو نور الدین بہت پریشان ہوئے، صبح کو اٹھتے، بہت صدقہ کرتے، زکوٰۃ دیتے، سارا کچھ کرتے کہ مطلب یہ کیا خواب ہے، اس کو کس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں کس طرح سے بچا سکتا ہوں۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ بغیر کچھ بتائے پھر یہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ظاہر بادشاہ تھے، حکمران تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے پورے مدینہ کی دعوت کی اور ان سے اعلان کرایا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ نور الدین آئے ہیں اور وہ تم سب کے لیے تحائف لے کر آئے۔
سارا مدینہ آیا، لیکن وہ 3 لوگ جو مسلسل ان کو خواب میں دکھائے جا رہے تھے 3 دن سے، وہ لوگ نہیں آئے، 3 تھے یا 2 تھے۔ تو نور الدین نے کہا کیا کوئی شخص بچا ہے جو نہیں آیا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں 2 درویش ہیں جو بہت متقی پرہیزگار ہیں، تو وہ نہیں آئے۔ تو نور الدین نے کہا کہ ان کو بلوائیے، وہ ان کو بلوایا گیا، وہ پھر نہیں آئے۔ تو یہ پھر خود گئے ان کے گھر، تو ان سے کہا کہ یہ میں تمہارے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم بادشاہوں سے کسی تحائف کی جو ہے وہ توقع نہیں رکھتے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خود کو اوور متقی ریپرزینٹ کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوٹ۔ تو نور الدین پھر ان کے گھر گئے تو وہاں چٹائی بچھی ہوئی تھی، یعنی تھوڑا تجسس سا۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو نیچے سے پوری خندق انہوں نے کھودی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل وہ پاس پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ نکال کے اپنے ساتھ لے کے، تو نور الدین نے پھر ان دونوں کو قتل کروا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے ارد گرد خندق کھدوا کے اس کے اندر سیسا جو ہے وہ پگھلا کے انہوں نے ڈلوا دیا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی ضرورت نہ کر سکے۔ یہ نور الدین زنگی تھے، اس لیے سلطان نے ان کی خواہش کا احترام کیا، اور جو ممبر وہ لگوانا چاہ رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھر وہ بیت المقدس میں لگوایا تھا۔ اور اگر ہم سلطان کے رفاہ عامہ کے کام دیکھیں کہ بے شک وہ ایک جرنیل تھے، ساری زندگی جو ہے وہ ان کی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں میدان جنگ میں گزری، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو رفاہ عامہ کے کام کیے، قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کروا دی، محلات کو عام استعمال میں لایا گیا، اور ایک محل میں عظیم الشاہ خانقاہ قائم کی گئی، یعنی مدرسہ بنا دیا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مدرسہ ایسا نہیں تھا جیسے ہماری ایک بلڈنگ کا مدرسہ ہوتا ہے، یہ پورا ایک ٹاؤن تھا، اور اس کے اندر یعنی یہ اتنی بڑی یہ ایک عمارت تھی جیسے ایک پورا ٹاؤن ہو، اور اس سب کو انہوں نے مدرسے کی شکل دے دی، اور وہاں پہ لوگ پڑھا کرتے۔ پھر اسی طرح فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں تھے، تو مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو سلطان نے جو ہے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ سلطان کو قرآن پاک سننے کا اور اچھی آواز میں جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ان کا بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کو قرآن پاک سنا رہا تھا بہت خوبصورت آواز میں۔ انہوں نے پوچھا، بتایا گیا کہ یہ مطلب اس شخص کا بیٹا ہے۔ اتنا خوش ہوئے کہ اس بندے نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک سکھایا۔ انہوں نے ایک پورا گاؤں کی جو جاگیر ہے وہ اس کے باپ کو تحفے میں دے دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، اور اتنا بہترین قرآن پاک پڑھنا سکھایا۔ اس طرح وہ ان لوگوں کو انکریج کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے بچوں کو، اور یعنی وہ قرآن کی تعلیم کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوں۔ اور خود اپنا یہ حال تھا کہ ان کو مطلب علماء کرام جو تھے انہوں نے ان کے لیے ایک جہاد کے اوپر، یعنی ان کو اتنا شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جتنی بھی جہاد کے متعلق احادیث ہوتی تھیں وہ ساری انہوں نے لکھ کے پیجز کے اوپر اپنی الگ سے بک بنائی ہوئی تھی، یعنی پیجز کو اسٹیپل کر لیں یا جیسے بھی آپ کہیں بائنڈ کر کر کے انہوں نے اپنی ساری احادیث جس میں جہاد کی فضیلت ہے اسپیشلی، وہ انہوں نے اپنی ایک بک بنائی ہوئی تھی۔ اور ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا، ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی ان کی جہاد کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اور یہ خود کہتے ہیں کہ میں جتنی دیر تک گھوڑے پہ سوار رہتا ہوں مجھے درد نہیں ہوتی، میں جب نیچے اتر آتا ہوں تو میرے پین شروع ہو جاتا ہے۔ اور سلطان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ یہ جب جنگ لگی ہوئی ہوتی تھی ہر سپاہی کے پاس جاتے، اس کو جا کے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، ان کو ترغیب دلاتے، اور ہر کسی کے آگے ہر کسی کے ساتھ اتنا ان کو جہاد کا شوق تھا۔ اور پوری زندگی انہوں نے جو ہے وہ اپنی میدان جنگ میں گزاری۔
پھر اسی طرح جو احادیث ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس احادیث کا ایک پورا ذخیرہ موجود تھا، اور میرے ذہن میں بک کا نام نہیں آ رہا جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی، جس سے یہ خود پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے اس میں سے پڑھ پڑھ کے، اور بچے ان کو لیسن سناتے تھے، اور اگر کسی کی مسٹیک ہوتی تو یہ کریکشن بھی کیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ہے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ویسے تو مطلب دشمنوں کے لیے تو بے انتہا سخت تھے، لیکن اگر آپ ان کا ویسی کردار دیکھیں تو یعنی جو ان کی آپس کی مجلسیں ہوتی تھیں، یا یعنی جو ان کی کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، دوستوں کے ساتھ جب یہ بیٹھتے تھے یا اپنے آپس میں، تو اگر کوئی ان کے ساتھ یعنی بہت جرت کر کے کوئی مذاق کرتا تھا تو یہ اس کا برا نہیں مناتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی تو دو لوگ آپس میں بیٹھے تھے، تو ایک نے اپنا جوتا دوسرے کے اوپر مارا تو وہ غلطی سے سلطان کو لگ گیا۔ سلطان نے یوں پوز کیا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہو کہ ہوا کیا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک دفعہ ان کو بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ گرم پانی کے ساتھ آپ نہائیے، تو جو گرم پانی حمام کے گرم کر کے لایا گیا وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ڈال دیں۔ تو جو ٹھنڈا پانی لے کر آیا تو اس نے جب ڈالنا چاہا اس کے اندر، یعنی جس کے اندر گرم پانی تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھلکا اور ان کے اوپر تھوڑا سا گر گیا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور ان سے کہنے لگے کہ جائیے اور لے آئیے۔ اگلی دفعہ جب وہ لے کر آیا تو وہ ہاتھ سے ایسا پھسلا کہ پورے کا پورا وہ جو ٹھنڈا پانی جو لے کر وہ آیا ہوا تھا وہ ان کے اوپر گر گیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ بھائی کیا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ تو پہلے ہی تو ان کو بخار ہوا تھا اور اوپر سے اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ان کے اوپر اس نے گرا دیا۔ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرماتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص نہیں دیکھا۔ لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح کی گزری، اور انہوں نے کس طرح کے حالات جو ہیں وہ فیس کیے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرتے تھے تو اتنی ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو سارے لوگ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی پوری زندگی ہم دیکھ اسی اسوہ حسنہ کے مطابق انہوں نے عمل کیا کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ بھی کر سکے، لیکن جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، آپ ان کی باتیں دیکھیں، آپ ان کے کام دیکھیں۔ اور ان کی وفات اس طرح سے ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہ مدینہ سے کوئی وفد آ رہا تھا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا جب وہ لوگ واپس آئے تو یہ خود ان کے استقبال کے لیے چلے گئے، اور اپنے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی گرم یعنی کمبل یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں اوڑھی ہوئی، ٹھنڈ لگ گئی تھی ان کو۔ اور جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہونے لگی، اور بہرحال ایک ٹائم مطلب اسی بخار کی حالت میں پھر یہ فوت ہو گئے۔ اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا تکلیف دہ دن تھا کہ اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی ایسا دن نہیں آیا، یعنی مسلمانوں کے لیے ایسا ناقابل تلافی نقصان تھا جس کا کبھی بھی جو ہے وہ بھرپائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ شخص تھے جو مسلمانوں کی طاقت تھے، اور ان کے نام سے یعنی ہم لوگ لرزتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی اور مسلمانوں کے بہترین جرنیل جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا، اور موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی، اور اس نے کہا کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق ہے۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلائی، یعنی یہ اتنے بہترین جرنیل تھے، اتنے بہترین یہ سپاہی تھے کہ ان کے جانے کے بعد
ان کے فوت ہو جانے کے بعد مسلمان کیونکہ ان کا تو اتنا بڑا سرمایہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا، یا لیکن غیر مسلم مورخ جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کریں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے سلطان صلاح الدین کے بارے میں، انہوں نے فرض نمازیں پڑھی اور نوافل کی بہت کثرت، لیکن انہوں نے کبھی پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ کبھی ان کے پاس اتنی دولت جمع ہی نہیں ہوئی کہ ان کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مال غنیمت آتا تھا تو اتنا مال غنیمت آتا تھا، رات کو بیت المال میں وہ آتا، لیکن صبح جب ہوتی تھی تو سلطان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچتا تھا اپنے پر خرچ کرنے کا۔ اور ان کے جو ذاتی خزانچی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نا تھوڑا بہت جو مال غنیمت آتا تھا نا وہ چھپا کے رکھ لیتے تھے تاکہ سلطان کو پتہ نہ چلے، اور اگر کبھی مشکل ٹائم میں ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس میں سے جو ہے وہ خرچ کر سکیں۔ اور جس ٹائم سلطان فوت ہوئے ہیں ان کا کل اثاثہ صرف ایک درہم، ایک تلوار اور ایک گھوڑا جو تھا وہ ان کی ذاتی ملکیت تھا۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کی تجہیز و تکفین کی جا سکے، وہ بھی لوگوں سے اپیل کی گئی انہوں نے، اور جو ان کی قبر کھودنے کا یعنی خرچہ تھا وہ بھی لوگوں سے کہا گیا، اور ان لوگوں کی آمدنی لی گئی جن کے اوپر پکا یقین تھا کہ انہوں نے حق حلال کی کمائی جو ہے وہ کی ہوگی، اور ان سے لے کے پیسے تو جو بھی گھاس یا جو بھی چیزیں وغیرہ استعمال ہوئی ان کی تجہیز و تکفین میں، وہ بھی لوگوں نے یعنی کیا کہہ سکتے ہیں ان کو امداد کی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین ہوئی۔ ایسا جرنیل سپاہی بیت المقدس جس نے فتح کیا ہو، اتنی بڑی بڑی فتوحات ان کے ہاتھ میں ہوں، اور جب فوت ہوں تو ان کے پاس اپنی قبر کے بنانے کو دینے کا معاوضہ بھی نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کے سودے بڑے تھے، ان کے ویژن بڑے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کی وہ ہائی لیول کی تھی، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بجائے وہ بڑی جنت جو ہے اس کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اور سلطان کے بارے میں یہ آتا ہے انہوں نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملا، ساری عمر تو میں نے اس میں جنگوں میں گزار دی، تو مکہ میں کس ٹائم پہ جاتی، کیونکہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا زیادہ بڑا فرض تھا بجائے اس کے کہ میں وہاں جاتا اور حج کرتا۔ یہ ایک عظیم جرنیل تھے، عظیم سپاہی، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طرح سے کی۔ ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی بالکل ان کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، اور جس طرح یہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے وہ بھی ایسی تھی، اور جس طرح ان کو علم کا شوق تھا اور یہ طالب علموں کی سرپرستی کیا کرتے، تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ بھی ام عطیہ ان کا نام آتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جب پڑھا تھا، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، سب کو اپنے مشن میں اپنے ساتھ رکھا، ان کے سامنے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں میں کیوں کرتا ہوں، اور ان کے سامنے 2 آفرز رکھی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دیجئے، مزید دیجئے، تو انہوں نے کہا تھا اگر تو تمہیں مال و دولت چاہیے، میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں کہ میں تم لوگوں کو دنیا میں مال و دولت دوں اور تمہارا باپ دوزخ میں سڑتا رہے، یا پھر تم اب کی تنگی جو ہے وہ برداشت کر لو اور تمہارا باپ جو ہے وہ پھر ہمیشہ کا جو ہے وہ تمہاری فلاح اور کامیابی کا سودا کر۔ انہوں نے بھی یہی کام کیے، انہوں نے اپنی اولادوں کو اور اپنی بیوی کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ اللہ عالم کس طرح کی وہ عورتیں تھیں جو مان بھی گئیں، اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ زندگی گزارنا اسی حالت میں پسند کیا، اور اس طرح سے جو ہے سلطان صلاح الدین فوت ہوئے اور ان کی تدفین اس طرح سے ہوئی۔ سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بات دراصل یہی ہے کہ جس طرح اس دور کے مسلمانوں نے اس قرب کو محسوس کیا کہ بیت المقدس جو ہے اس کو فتح ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ظلم ہے، ظلم ڈھا رہے ہیں وہ لوگ، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ آج بھی یہی سارا کچھ ہے،
لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ چونکہ آج آپ دیکھ لیں ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کسی کے بھی مرنے سے، کسی کے بھی جینے سے، یا کچھ فتح ہوتا ہے، کوئی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں۔ تو ان کی پوری پوری زندگیاں ہمارے لیے سبق ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا سلطان صلاح الدین، تو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اسی دن ان کے فادر کو مصر کی گورنری سے نکال دیا گیا تھا، مصر نہیں یعنی جس بھی جگہ کے وہ گورنر تھے۔ تو جو عیسائی مورخین ہیں نا وہ لکھتے ہیں کہ یہ یعنی یہ بدشگن تھے، یہ سلطان صلاح الدین یہ اتنے بدشگن تھے یا اتنے یہ منحوس تھے ایک طرح سے کہ جیسے یہ پیدا ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ سے نکال دیا، مطلب گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں اگر ان کے فادر بھی ان چیزوں پہ بلیو کر رہے ہوتے اور وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو ڈیگریڈ کرتے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا، میں اچھا بڑا گورنر تھا اور یہاں وہاں میری حکومت تھی یہ وہ، لیکن جس دن تم پیدا ہوئے اسی دن ان کو اسی دن ہی پھر ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا تھا اور یہ اپنی بیوی کو لے کے جو ہے وہ وہاں سے نکل آئے۔ اگر آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ اپنے طور پہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، پھر آپ کی زندگیاں بھی ایسی ہی ہوں گی جیسی ان لوگوں کی۔ ادروائز پھر آپ دیکھ لیں کہ جب ہم توہم پرستی میں پڑتے ہیں، لوگوں کی کئی سنی باتوں پہ چلتے ہیں اور انہیں کو مانتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اچھا یہ فلاں اس وجہ سے ہوا کیونکہ فلاں نے یوں کر دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، پھر آپ دیکھ لیں یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر میری سنت واجب ہے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میری پیروی کرو گے، اور جب میں نہ رہوں تو میرے خلفاء اور ان کے بعد ان لوگوں کی جو ان کے راستے پہ چلے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پہ چلے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا تھا۔ ان کے راستے کو جاننا اور ان کی اتباع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پہ، ہمیں ہماری تاریخ کے ساتھ جوڑیں اور اسلام کو ہماری زندگی میں یوں داخل کر دیں کہ وہ پھر ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو کہ کسی ایک بندے کو بھی اگر ہم تکلیف میں دیکھیں تو اس کو اسلام کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا تو ہم بھی ایسے ہی تڑپیں جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تڑپ آئی تھی اور انہوں نے بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح یاب کرائیں اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ لوگ کیا ہی لوگ ہوں گے جو بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ ہم ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، کم از کم ہم دعات مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بے شک وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو لیکن اس کو جو اجر ہے وہ شہادت کا ملے گا۔ ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اسباب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے اور ہم ہو سکتا ہے ہم ان صفوں میں شامل ہوں، ہماری اولادیں ان میں شامل ہوں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔